السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ ٹھیک ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے عظمیٰ گیلانی نے پنڈی بھٹیاں سے۔ عظمیٰ گیلانی کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے چینل کی سٹوریز کل فرسٹ ٹائم سنی، مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگی ہیں، بہت شکریہ عظمیٰ آپ کا۔ عظمیٰ کہتی ہیں کہ یہ جو کہانی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ کہانی میری پڑنانی جان کی ہے۔ میری پڑنانی بہت زیادہ عبادت گزار عورت تھیں۔ انہوں نے اپنی جوانی سے، اپنے بچپن سے لے کر جب ان کی ایج 19 ایئرز اولڈ تھی، تب سے لے کر ان کی 80 ایئرز اولڈ میں ڈیتھ ہوئی، اور انہوں نے 19 سال سے 80 سال کی عمر تک عبادت کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن پاک اور نماز تک محدود کیا ہوا تھا۔ 21 سال کی عمر میں جب میری نانی اماں کی شادی ہو گئی تو میری نانی اماں اور میرے نانا ابو جس گھر میں رہتے تھے، نانی اماں کو پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا اور ایک چڑیل پچھل پیری کا بسیرا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی عبادت ادھر مت کرنا، جو بھی لوگ ادھر عبادت کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کرسچین ہیں، اور کرسچینز کا اپنا ایک ہر انسان کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنی عبادات ہیں، جو بھی چیزیں ادھر رہتی ہیں وہ پھر اگر کوئی مسلمان رہے اور وہ اپنی عبادت ادھر کرے تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر کوئی کرسچین فیملی کہیں جا کر رہے، ادھر مسلمان جنات کا بسیرا ہو، تو شاید وہ بھی ان کو برداشت نہیں کرتے ہوں گے۔ انہوں نے جب ادھر وہ چلی گئیں، وہ تو اپنی عبادت اسی طرح کرتی تھی جیسے ان کو عادت تھی۔ وہ روز تہجد کے ٹائم پر اپنی نماز پڑھنے کے لیے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ دوسرے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ نانا ابو اپنے ہی روم میں ہوتے تھے۔ تو نانی جو پڑنانی تھی ان کی انہوں نے یہ بات جیسے بھی ان تک عظمیٰ تک آئی، انہوں نے سنی۔ وہ جو ان کی پڑنانی تھی عظمیٰ کی، وہ اس طرح کرتی تھیں، جب وہ قرآن پاک کھولتی تھیں تو ادھر کمرے میں باقاعدہ ایک عورت دیوار میں سے باہر آتی تھی، ونڈو میں سے۔ وہ جو ونڈو تھی اس کی بیک سائڈ ایک خالی جگہ بنی ہوئی تھی، پیچھے بنجر ٹائپ ایک خالی پلاٹ تھا، اور اس میں ڈھیر سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس سائڈ پہ وہ ونڈو کا کھلتی تھی۔ وہ اس ونڈو میں سے ایک عورت باقاعدہ باہر آتی تھی اور روم میں پائلیں پہن کر چلتی تھی، مسلسل چلتی تھی، ان کے ارد گرد چلتی تھی۔ یہ قرآن پاک پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اپنے ارد گرد حصار کر لیتی تھی۔ یہ بالکل بھی اس مخلوق سے ڈری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایسے کچھ ہوا کہ ایک دفعہ نانی اماں میری بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، تو ان کے سامنے آ کر وہی عورت آ کر بیٹھ گئی، اور اس دفعہ اس کی شکل نہایت بھیانک تھی۔ پر میری پڑنانی اماں کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھتی تھی۔ اس دن ان کی بائی چانس اس کی شکل پر نظر پڑی، جو کہ وہ بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایک دفعہ ڈر گئے، لیکن وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت نے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں پھرانے دیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو مزید اونچا شروع کر دیا۔ فجر تک وہ عورت اس ونڈو سے ہی آتی تھی اور اس ونڈو سے ہی واپس چلی جاتی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوتی تھی، میری پڑنانی نے کہا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے اس روم میں سے غائب ہو جاتی تھی، وہ ادھر نہیں رہتی تھی۔ اللہ پاک کی کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ ایک دفعہ پڑنانی اندر بیٹھی روم میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو ان کو محسوس ہوا جیسے اب ان کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو اب کوئی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے ارد گرد ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئیں، اتنی ڈریں کہ وہ بتا نہیں سکتی آپ کو۔ اس کے بعد پڑنانی اماں کہتی ہیں کہ جب میں قرآن پاک اور تہجد کی نماز پڑھتی تھی ادھر، تو ایک دن وہ مخلوق باقاعدہ بولی اور مجھے کہنے لگی کہ اس روم میں میرا بسیرا ہے، تمہارا خاوند شروع سے اس روم میں نہیں رہتا، وہ اس روم میں رہتا ہے، اس وجہ سے وہ بھی عبادت گزار ہے اور میں کرسچین ہوں، میں اس روم میں جاتی نہیں ہوں۔
تم لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم لوگ اپنی عبادت کے لیے اس روم کو سلیکٹ کرو، یعنی اس روم میں چلے جاؤ، اس روم کو چھوڑ دو تم لوگ، کیونکہ یہ جگہ میرے رہنے کی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کوئی نقصان دوں۔ میں نے اتنے دن تمہیں ڈرایا، تم چاہتی تو کسی عامل کو بھی بلا کر لا سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اس گھر میں میرا بسیرا ہے اور اس کمرے میں میری مین جگہ ہے جہاں میں رہتی ہوں، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم اس روم کو چھوڑ دو اور اس دوسرے روم میں جا کر عبادت کیا کرو۔ میری نانی اماں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور فجر کی اذانیں ہوتے ہی وہ اس ونڈو سے اندر چلی گئی۔ سوری پر نانی اماں، میرے منہ سے نانی اماں کال ہو جاتا ہے، اور وہ پر نانی اماں کے انہوں نے اس بات کا اس کو جواب تو نہیں دیا، پھر انہوں نے یہ ساری بات اپنے خاوند کو بتائی اور ان کے خاوند نے کہا کہ آپ اس جگہ پہ عبادت کرنا چھوڑ دیں، جیسے اس نے آپ کو یہ بات کہی ہے پھر وہ آپ کو نقصان نہ دے، اس لیے آپ اس جگہ سے لیو کر دیں اس جگہ کو اور وہاں سے چلی جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اپنے دوسرے روم میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی تھی، اور اس کے بعد اکثر نانی اماں جب بھی فجر کے ٹائم پہ اٹھی ہوتی تھیں، وہ باہر نکلتی تھیں، وضو وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو اس روم میں وہ عورت ان کو اکثر کھڑی ہوئی، کبھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی، کبھی ونڈو سے کے پاس کھڑی ہوئی، ایک ٹانگ ادھر ہوتی تھی اس کی، ایک ٹانگ ادھر ہوتی تھی، اور وہ کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، باقاعدہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس کے بعد نانا ابو نے میرے بڑ نانا نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو اس گھر میں تو رہنا ہی ہے کیونکہ گھر ان کا اپنا تھا، ہم اس روم کو صاف کر کے اس میں خوشبو لگائے بنا، کیونکہ خوشبو لگانے سے وہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ انہوں نے اس روم کو اچھی طرح صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس میں وائٹ کلر کی چادر بچھا دی اور اس روم کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اس روم کو کھولا نہیں ہے آج تک۔ یعنی کہ عظمیٰ گیلانی کہتی ہیں کہ آج تک پنڈی بھٹیا میں وہ گھر موجود ہے، اور ادھر ہم لوگ بالکل بھی اس روم میں ہم لوگ بالکل بھی نہیں جاتے۔ میری نانی اماں بھی حیات ہیں، یہ ان کی مدر کی سٹوری ہے، یعنی کہ عظمیٰ کی نانی کی مدر کی۔ تو بہت شکریہ، عظمیٰ کی مدر کی امی کی کہانی ہے۔ تو یہ سٹوری تھی عظمیٰ کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عظمیٰ اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے لاہور سے لبنہ کی یہ سٹوری ہے۔ انہوں نے پہلے بھی میرے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی۔ لبنہ کہتی ہیں کہ ان کے کزن کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں جنات کا بسیرا تھا، اور یہ لوگ سب جانتے تھے کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ اپنا گھر ہونے کی وجہ سے وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ اکثر ایک کالے رنگ کا بلہ ان کے روم میں آتا تھا، گوشت کھا جاتا تھا، اور کبھی عجیب و غریب سے واقعات ہوتے تھے۔ اکثر اوقات وہ اس کالے بلے کو بیٹھے ہوئے بھی دیکھتے تھے، وہ انسانوں کی طرح بیٹھا ہوتا تھا، وہ اپنی ہائٹ میں عام بلیوں سے کافی بڑا ہوتا تھا۔ ایک دن جب ان کے کزن کی شادی ہوگی، لبنہ کے کزن کی، تو ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب سے واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ ان کی شادی کو 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا، وہ بے اولاد تھے، اور ان کی مسز کو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس سے پہلے لبنہ کے کزن اپنے جس روم میں نیچے سوتے تھے شادی سے پہلے، ان کو اکثر ادھر پیرانارمل ایکٹیویٹیز نظر آتی تھیں۔ وہ اس طرح کہ ادھر کبھی ان کو کوئی عورت نظر آتی تھی، کبھی کوئی بچہ نظر آتا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ عجیب و غریب روپ میں بدل جاتا تھا، وہ ان کو ادھر سونے نہیں دیتا تھا۔ جب ان کی شادی ہوگی تو ان کا روم چینج ہو گیا اور وہ اپنے اوپر والے روم میں چلے گئے۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ وہ اپنے روم میں بیٹھے کمپیوٹر یوز کر رہے تھے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ان کے سامنے مرر بھی لگا ہوا تھا، یعنی کہ شیشہ لگا ہوا تھا کمپیوٹر کے ساتھ۔ اچانک ان کی شیشے میں نظر پڑی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ ایک لمبے قد کے مرد کے روپ میں بدل گیا ہے، اور ایک مرد کے بعد وہ ایک عورت کے روپ میں بدل گیا ہے، اور وہ عورت مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر میں جنات کا مکمل بسیرا تھا۔ جب میرا روم اوپر شفٹ ہو گیا شادی کے بعد، تو میری مسز ایک دن اپنے گھر گئی ہوئی تھی، تو مجھے عادت ہو گئی تھی، میں اپنے ہی روم میں سوتا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ وہی عورت
پہلے بچے کے روپ میں آئی ہے، پھر ایک لڑکے کے روپ میں، اور پھر اسی عورت یعنی کہ بڑے خوفناک روپ میں میرے سامنے آئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ اب تو تم نے اس کمرے میں بھی سونا چھوڑ دیا ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے بعد بھی میں تمہاری جان چھوڑ دوں گی؟ تو تم غلط سمجھ رہے ہو، اگر شادی کے بعد تم نے اس روم کو چھوڑ دیا ہے تو میں اس روم میں بھی آ سکتی ہوں۔ یہ خواب انہوں نے دیکھی تو وہ ڈر کے اٹھ گئے، لبنہ کے کزن ڈر کے اٹھ گئے، اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے، ان کے پسینے، اتنی ٹھنڈ میں ان کو پسینے آ رہے تھے، انہوں نے اللہ پاک کا نام لیا اور سو گئے۔ نیکسٹ ڈے ان کو دوبارہ خواب آئی۔ اب خواب میں ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خواب میں ان کے اوپر ایک بڑے سے قد کی عورت جھکی ہوئی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ کھلی تو باقاعدہ ان کے اوپر ایک عورت جھکی ہوئی تھی جس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ ان کی چیخیں نکلنے لگی۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی ایک بہن جو کہ ان میرڈ تھی وہ نیچے والے روم میں ہوتی تھی، ان کو بھی ان کی میں بھی آوازیں نہیں آئیں، وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ نیکسٹ ڈے وہ ایک اللہ والے کے پاس گئے، ان اللہ والوں کو انہوں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہی چڑیل تمہارے گھر اولاد بھی نہیں ہونے دیتی، بہتر ہے کہ تم اس گھر کو چھوڑ دو اور تم یہ تعویذ گلے میں ڈالو اور اپنے روم میں بھی لگا لو، اس طرح وہ تمہارے روم کے اندر نہیں آ سکے گی، تمہارے روم کے باہر بے شک رہے۔ ایک تعویذ ان کو گلے میں ڈالنے کے لیے دیا اور کچھ تعویذ پینے کے لیے دیے، لیکن ابھی بھی ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہوئی، ان کی شادی کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ اس گھر میں نیچے والے روم میں ابھی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو بھی گیسٹ اس روم میں آ کے ٹھہرتے ہیں وہ ایک ہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کوئی سونے نہیں دیتا، جیسے روم کو کوئی نوک کرتا ہے۔ ہم لوگ لاک لگاتے ہیں تو آدھی رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو سارا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس روم کو اب یوز نہیں کرتے۔ اس میں بیڈ وغیرہ پڑے ہیں لیکن وہ جیسے پڑے ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہر چیز ہے، ہم لوگ اس روم میں جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ کہانی تھی لبنہ کے کزن کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ لبنہ اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ ان کی ایک خالہ زاد بہن نے یہ کہانی ان کو بتائی۔ وہ بتاتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ چڑیلوں کا بسیرا ہے، آپ کسی سے بھی اس بات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ادھر ایک چڑیل کا بسیرا تھا، وہاں پہ ایک بزرگ عورت اکیلی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، چونکہ وہ بے اولاد تھی تو وہ اکیلی رہ گئی۔ ملنے ملانے والے آتے تھے، رشتہ دار آتے تھے، لیکن مل کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی تھی، اب ان کی کافی ایج ہو چکی تھی۔ ایک دن وہ میری آنٹی کو کیا بتاتی ہیں کہ میرے گھر رات 7:30-8 بجے دروازہ نوک ہوا، شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ میں نے جا کر دروازہ اوپن کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک برقع پوش عورت کھڑی ہوئی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ بہن میرے بچے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے دودھ چاہیے، اگر تم برا نہ مناؤ تو مجھے دودھ دے سکتی ہو، اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنے بچے کو بھی اندر لے آؤں۔ انہوں نے کہا کہ انکار کا تو جواز ہی نہیں بنتا، اس نے بچے کا نام لیا تو تم دونوں اندر آ جاؤ۔ انہوں نے پہلے ان کو پانی دیا، اس بچے کے لیے دودھ بھی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ بہت ٹھنڈ ہے، کیوں نہ میں اس عورت کے لیے چائے بنا لوں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس عورت کے لیے چائے بنا لوں۔ وہ اب اس عورت کے لیے چائے بنانے لگی۔ انہوں نے اپنے کچن کے قریب ہی ادھر وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ بہن اپنے چولہے کو بند کرو، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے چولہے کو بند نہیں کرنا، میں تو تمہارے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ میں نے آگ کو تیز کیا، مجھے کچھ اس کی حالت عجیب لگ رہی تھی، اس کی اور اس کے بچے کی حالت عجیب لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے چولہے کو اونچا کیا تو وہ عورت چیخیں مارتی ہوئی میرے گھر سے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ ایک چڑیل تھی۔ وہ ایک چڑیل مجھے تنگ کر رہی تھی، مجھے اکیلا پا کر اس نے اپنا وار کرنا چاہا میرے پہ۔ یہ کہانی تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کی۔ تو لسنرز، آئی ہوپ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کے لیے ضرور کوئی مورل لے کر آئیں گی اور ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اور آج کا اچھا میسیج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اخلاق سے کام لیں، کیونکہ ساری رات عبادت کرنے والے شخص کا درجہ اتنا نہیں ہے جتنا ایک اچھے اخلاق والے شخص کا درجہ ہے۔ تو لسنرز، اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ ہم میں سے بہتر وہی انسان ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ سب سے پیار کریں، سب سے اخلاق سے پیش آئیں،
اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا بھی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اللہ کے ہاں ہمیں ہمیشہ اچھا بن کے رہنا چاہیے. یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے. اور آج کی اینڈ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک میسیج دیتی ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. آپ کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار آپ کے والدین ہیں. اور میرے والدین کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کیا کریں. اور اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کریں. آمین. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.